إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وما كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وجاء في الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منهم الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان رواه أحمد والطبراني وصححه الألباني رحمه الله في الترغيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، خواتین ملت پردہ نشی ماؤں بہنوں، دیگر معزز محترم موقر حاضرین و سامعین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اس کے بعد 2 حدیثیں پڑھی اور سنی گئی. اسی آیت اور احادیث کے تناظر میں کچھ باتیں رمضان المبارک اور روزہ خصائص اور پیغام کے عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات مجھے شریعت کی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے. درود و سلام ہوں تمام ہی انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً
بے شمار و انگنت درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، اس بات سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ پورے مہینے میں اللہ کی رحمت، برکت اور مغفرت ہوتی رہتی ہے۔ ہمیں اس بات کا بھی علم ہوگا اور ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کو 3 اشروں میں منقسم کرتے ہوئے پہلے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو برکت اور تیسرے کو مغفرت کے لیے خاص کر دینا یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ رمضان المبارک اول تا آخر پورا کا پورا مہینہ رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے اور برکت کا بھی مہینہ ہے۔ اس لیے اس رمضان المبارک جیسے ماہ خیر و برکت سے زیادہ مستفید ہونا ایک مومن اور مومنہ کی پہچان ہے۔ فارسی میں ایک مقولہ ہے، عقل منداں اشارہ کافی است، یعنی عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گزشتہ رمضان میں ہم میں سے ہی کسی کے اقربا میں سے کوئی قریبی، رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار، دوست و احباب میں سے کوئی رفیق اور دوست ہمارے ساتھ تھا۔ ان سال اس رمضان المبارک میں گزرنے والا ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے وہ محروم ہو گیا۔ اس میں ہمارے لیے، زندہ لوگوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ ہر گزرنے والا ہمیں نصیحت دے رہا ہے، عبرت دے رہا ہے کہ جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جانو۔ اور خاص طور سے رمضان المبارک یہ بڑا غنیمت ہے ہمارے لیے، بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اسے پا لینا ہی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا یہ خاص انعام ہے۔ اللہ جسے اس انعام سے نواز دے وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن حبان اور ابن ماجہ کی صحیح سند سے روایت ملتی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح گردانا ہے، الجامع الصغیر میں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نامی ایک صحابی تھے، وہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ 2 شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ آئے اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ اس میں سے ایک شخص جو ہے بڑا عبادت گزار تھا، اور دوسرا شخص، دوسرے صحابی ان کے مقابلے میں عبادت میں کم عبادت گزار تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص عبادت گزار تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بالمقابل جو شخص کم عبادت گزار تھا، جو صحابی کم عبادت گزار تھے، ان کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جس کا انتقال پہلے ہوا تھا، جو پہلے شہید ہوا تھا، اور جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا، تو 1 سال کے بعد والا پہلے جنت میں داخل ہوا۔ میں نے یہ خواب صحابہ کرام کو بیان کیا، صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ صحابی رسول کا خواب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ رہا ہے۔ ایسے کسی بھی خواب کو شریعت پر کی عمارت قائم کرنا یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔
آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک مولوی اٹھتا ہے ہیرا گہرا اور اس کے بعد خواب بیان کرنے لگتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو شریعت ماننے لگتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے ایسے خواب ہمارے معاشرے میں بیان کیے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، جو شریعت اور اسلام کے خلاف بھی ہے، ان کو بھی دین اور اسلام کا حصہ بتا دیا جاتا ہے۔ بہرحال تو یہ خواب صحابی رسول کا ہے، دیکھ رہے ہیں صحابی رسول، مقدمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا واقعہ سنا، پورا خواب سنا، تو کہا الیس قد مکث ھذا بسنۃ، کیا یہ دوسرا آدمی جو عام وفات پایا، دوسرے صحابی جو عام طرح سے انتقال کر گئے، اور پہلے صحابی جو شہادت پائے تھے، یہ دوسرے اونچے درجے پہ جنت میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس قد مکث ھذا سنہ، کیا یہ دوسرا شخص جو ہے، جو عبادت میں مختصر بھی تھا، 1 سال پورا نہیں پایا، فادرک رمضان، اس میں اس نے رمضان کو بھی پایا، فصامہ، اس کے روزوں کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصلی کذا و کذا سجدۃ فی السنہ، اس نے سال بھر عبادتیں بھی کی۔ اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے پانے کی وجہ سے اس کا درجہ شہید سے بھی اوپر کر دیا۔ رمضان المبارک کو پا لینا یہ بھی خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، اور اگر اس کو پا کر بھی اس کا کوئی بلا عذر شرعی کے اہتمام نہ کرے تو کتنا بدقسمت اور بدبخت ہے، اس کو حدیث کے تناظر میں سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحضور المنبر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، آپ نے ممبر کو لانے کا حکم دیا، فحضرنا لہ، صحابہ کرام سے حکم دیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر لا کر پیش کر دیا، رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قدم رکھتے ہیں، پہلا قدم آمین کہتے ہیں، دوسرا قدم آمین، تیسرا قدم آمین۔ جب اپنی بات مکمل کر کے ممبر سے تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باریک باریک باتوں پر غور و فکر کرنے والے، آپ کی تمام ایکٹیویٹی پر نظر رکھنے والے، دریافت کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، نہیں سنا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 باتیں کہی۔ کہا کہ جو رمضان المبارک جیسا مہینہ پا لے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے، بخشش نہ کرا لے، اس پر لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا جو میرا ذکر سنے اور اس کے بعد بھی مجھ پر درود نہ پڑے، اس پر لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پا لیا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروا لی، ان پر لعنت۔ میں نے کہا آمین۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت ہی بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا مہینہ پا کر بلا عذر شرعی کے جو ہے اس سے کوتاہی برتے، غفلت برتے۔ بہرحال گزشتہ خطبے میں ہم نے سنا تھا رمضان المبارک کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ خصوصیات بھی ہیں جو رمضان المبارک کو دیگر مہینوں سے خاص بناتی ہیں۔ رمضان المبارک اور روزے کی وجہ سے امت محمدیہ کو دیگر امتوں پر فضیلت اور خصائص حاصل ہے۔ وہ کون کون سی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں؟ کچھ باتیں آپ نے جانی، نوافل کا اجر فرائض کے برابر، اسی طرح رمضان المبارک میں کسی مومن اور متقی کا انتقال کر جانا جنت میں داخلے کا سبب، اور اس کے علاوہ کئی خصائص اور بھی ملتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کی خصوصیت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كانت اول لیلۃ من رمضان نظر اللہ عز وجل الی عبدہ، پہلی رات رمضان المبارک کی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں،
یہ خصوصیت صرف رمضان کو حاصل ہے، اور صرف یہی نہیں، مردۃ الشیاطین، جتنے شیاطین ہوتے ہیں، شرکس جن اور شیطان، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تغلق فیہ ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت روزانہ سنواری جاتی ہے۔ رمضان المبارک کی ہی خصوصیت میں ہے کہ اس کی آخری رات کو اللہ رب العالمین عام امت مسلمہ کی مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے خصائص میں سے ایک خصوصیت کیا ہے جانتے ہیں؟ باب الریان سے دخول۔ باب الریان، جنت میں 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخل منها الا الصائمون، اس میں سوائے روزہ دار کے اور داخل کوئی نہیں ہوگا، اور جب تمام فلا يدخل غیر احد غیرهم، ان میں سے کوئی اور دوسرا داخل نہیں ہو سکتا، متفق علیہ روایت۔ اسی طرح رمضان المبارک کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اذا افطر فرحا، جب روزہ کھولتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، ہاں دن بھر کی بھوک پیاس ختم ہو گئی، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا، اللہ اس کے روزے سے خوش ہو جائے۔ بہرحال یہ بھی رمضان اور روزے کو ہی خصوصیت حاصل ہے۔ رمضان المبارک کے ایک اور خصوصیت حاصل ہے جو صرف رمضان المبارک کو حاصل ہے۔ آپ اگر شریعت کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ تمام کی تمام کتابوں کا نزول رمضان المبارک میں ہی ہوا ہے، کوئی ابتدائی رمضان میں، کوئی درمیانے رمضان میں، کوئی اخیر رمضان میں۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 23 رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور بہترین کتاب قرآن حکیم کو بھی نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کا نزول بھی رمضان المبارک میں ہی ہوا ہے۔ اس کی طرف اللہ اشارہ دے رہا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ وہ قرآن مجید ہے جو ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے پہلے کہ جو خطبے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک جگہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ھدی للمتقین، اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ھدی للناس، ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ہدایت، ایک جگہ کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اصل میں قرآن حکیم ساری انسانیت کے لیے، جنات کے لیے، سب کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے، البتہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، ہدایت کا خواہش مند ہو، ہدایت کے لیے جستجو اور کوشش کرنے والا ہو، اس کو یہ ہدایت ملتی ہے۔ اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی ہے کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بڑا شدید پیاسا ہے، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ نہیں ہے، عام دن کی بات ہے۔ اب وہ کنویں کے پاس بیٹھ کر کہہ رہا ہے بہت پیاسا ہوں، پیاس پیاس، کنواں کنواں۔ اس کے یہ پکار سے نہ کنواں اس کے قریب آئے گا، نہ کنویں کا پانی اس کے جسم میں، معدے میں پہنچے گا۔ کیوں کہ صرف پکارنے سے نہیں بلکہ اس کو کنویں کے قریب جانا پڑے گا، ڈول وغیرہ ہوگی تو اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، پانی نکالنا پڑے گا، اور پینے کے بعد اس کی پیاس بجھے گی۔ ھدی للناس، سب کے لیے ہدایت، ھدی للمتقین، متقی لوگ ہی ہدایت حاصل کرتے ہیں، پیاس صرف متقیوں کی بجھتی ہے۔ بہرحال ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب جو قرآن ہے یہ بینات ہے، واضح نشانیاں ہے، کس کے لیے؟ للفرقان، یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی بڑی موٹی نشانی اور پہچان ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو یہ مبارک مہینہ پائے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھ لے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے اللہ نے دوسرے دن متعین کیے ہوئے، بعد میں رکھ لینا۔
اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین تکلیف دینا نہیں چاہتا ہے. یرید بکم العسر، اللہ رب یرید بکم اليسر، اللہ جو آسانی چاہتا ہے. کیوں؟ لعلکم تشکرون، اللہ آگے کہتا ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے فرما بردار بن جاؤ. اللہ نے اس آیت میں رمضان میں قرآن کے نزول کی بات کہی ہے، یعنی یہ وہ کتاب جو ساری انسانیت اور جنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، بلا اختلاف مسلک مذہب. کوئی بھی انسان تنگ نظری کا چشمہ اتار کے اس کتاب کو بغور مطالعہ کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے. اللہ نے اس کا نزول قرآن میں دیا ہے، قرآن رمضان میں کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے رمضان المبارک اور قرآن کا بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے. کیوں جانتے ہیں؟ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی خطبہ مسنونہ میں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کر نظریں چرائے گا، ماں بیٹے سے دور ہو جائے گی، بیٹا ماں کو سے فرار ہوگا. ایسے نفسا نفسی کے عالم میں قرآن اور روزہ ساتھ ہوگا. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. یہ اور جو روزہ ہے یہ ہمارے لیے قیامت کے دن ساتھی بنے گا. اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو کر حجت پیش کرے گا اور اللہ رب العالمین سے شفاعت کی گزارش کرے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن والصیام یشفعان، یہ دونوں اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے سفارش کریں گے. قرآن کہے گا رب العالمین میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کیا تھا، روک دیا تھا، بڑی نیند آ رہی تھی، لیکن اس کو چھوڑ کر اس نے تیرے خوف سے تیری اس کتاب کی تلاوت کی. جہاں کتاب تلاوت کی جا رہی تھی بڑا غور اہتمام سے سنا. یعلمون تعلمون میں داخل نہیں ہوا، شب کے نام پہ ایک رات میں قرآن ختم کرنے والوں کے پاس نہیں پہنچا. بزنس جاری رہے اس لیے 2-3 دن میں ختم کر کے قرآن کو مسئلہ صاحب ایسی جگہ نہیں پہنچا، بلکہ پورے رمضان میں راتوں کا اہتمام کیا، غور فکر سے سنا پڑھا. رب العالمین اس کے حق میں میری سفارش کر دے. فَيَشَفِّعْنِي فِيهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین سفارش کر لے گا، قبول کر لے گا. سیام روزہ آئے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا اللہ رب العالمین منعتہ بالشہوۃ والطعام بالطعام والشہوہ، پروردگار میں نے شہوت اور طعام دونوں سے اس کو روکے رکھا تھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. فشفعنی فیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو جو ہے سفارش قبول کر لے گا اس کی. اور اس کے بعد دونوں کے الفاظ ملتے ہیں فیشفعان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے دونوں کی سفارشیں قبول ہو جائے گی. یہ رمضان المبارک اور روزے کی خصوصیات ہیں. رمضان المبارک کی ایک اور خصوصیت ہے، یہ صرف رمضان المبارک کو ہی حاصل ہے، روزہ افطار کروانا. روزہ افطار کروانا یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، کسی نے اگر کسی صائم روزہ دار کی افطاری کرا دی تو یہ افطاری کرانا اس کو اس روزے دار کے اجر کے جیسا اجر کے برابر، اور دونوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور بھی بہت سے فضائل ہیں. بہرحال یہ رمضان المبارک اور روزے کی خصوصیت ہے. اور بھی کئی خصوصیات ہیں رمضان المبارک اور روزے کو ہی حاصل ہیں. جیسے ایک خصوصیت ہے کہ جنت کے دروازے کھولے جانا، پھر اس کے بعد پورے ماہ رمضان میں بند نہ ہونا، جہنم کا دروازہ بند ہو جانا، پورے رمضان مبارک میں نہ کھلنا، جنت کو روزانہ سنوارا جانا، کسی اور مہینے میں نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے خصائص بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو تم پر روزے فرض ہیں. کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ روزہ بندے کو متقی بنا دیتا ہے. لیکن یاد رہے یہ سب روزے اور رمضان المبارک کی خصوصیات ہیں، یہ انہیں ہی حاصل ہوں گی جن کے روزے ان کے لیے جو ہے جنہ ہو. جنہ سے مراد کیا ہے؟ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بڑی طویل حدیث ہے، اس میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والصیام جنہ، اور روزہ ڈھال ہے. کیسا ڈھال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر روایت میں بیان کیا جیسے آدمی کو جو ہے جہنم سے بچانے کے لیے جو چیز ہے
جیسے آدمی کو جو ہے مصیبت سے بچانے کے لیے جو چیز ہے ویسے ہی روزہ ڈھال ہے شہوت سے، برائی سے، خرابیوں سے بچانے کے واسطے۔ اس کی موٹی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکاح کے موقع پر ایک بات آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اے جوانوں کی قوم، جس کو طاقت ہے نکاح کر لے، نکاح کرنا فائدہ مند ہے۔ آپ نے فرمایا فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، نگاہ جھکی رہتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن لم یستطع، جس کی طاقت نہیں ہے، یعنی بڑا مسکین ہے، غریب ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، یا جسمانی کوئی عذر ہے، نہیں کر سکتا ہے روزہ، نہیں کر سکتا ہے نکاح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ کاہے کی ڈھال بنے گا؟ برائیوں سے بچانے کی ڈھال۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کے جتنے بھی خصائص ہیں یہ اس وقت بندے مومن کا حاصل ہوں گے جب آپ روزہ اس کے لیے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہو۔ لیکن آج ہم غور کریں امت کے حال کیا ہے؟ روزہ ڈھال صرف کھانے پینے سے ہے، بقیہ جو خرابیاں ہیں معاشرے میں ہو بہو جاری ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت مختصر لوگ ہیں جو اس سے اعتراض کر بچ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے گزشتہ ہفتہ سنی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دارمی کی روایت ہے کہ بندہ مومن ان العبد فی عبادت من حین یصبح الی ان یمسی، بندہ مومن عبادت میں ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر شام ہونے تک، مغرب تک، مالم یغتب، آگے حدیث میں الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مالم یغتب، جب تک کہ وہ غیبت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاذا اغتاب احرق صومہ، جب وہ غیبت کرتا ہے تو اس کے صوم یعنی روزے کو توڑ دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا، اور اس کے بعد غیبت میں بھی مبتلا ہے، چغل خوری بھی مبتلا ہے، جاسوسی بھی کر رہا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے، اور روزے کا اعلان کر رہا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ معلم یغتب، آپ نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، جو ہے فیس بک پہ ایک اسٹیٹس پڑھنے میں آیا تھا، یہ سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں اچھی ملتی ہیں، لیکن یاد رہے کہ سوشل میڈیا چاہے اس فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک جو ہے واٹس ایپ ہو، انسٹاگرام ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی سائٹ پہ اگر کوئی بات پڑھنے کو مل رہی ہے تو رد و قبول کا ڈائریکٹ معیار نہ بنائیں، بلکہ تحقیق بنائیں، تحقیق کریں۔ آپ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو کسی جانکار سے پوچھیں میں نے یہ پڑھا ہے، صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ بہرحال اس میں یہ اسٹیٹس پڑھنے کو ملا تھا جو عبرت آموز ہے، نصیحت آموز ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ ایک بزرگ جو ہے بڑے نحیف کمزور کہیں سے گزر رہے تھے اور چپکے سے کچھ کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ چند نوجوان بھی کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا تو اس بزرگ سے کمزور لاغر بوڑھے سے پوچھا بڑے میاں بزرگ کیا روزے سے ہو؟ بولے ہاں روزے سے ہوں۔ ارے بولی یہ کیسا روزہ، کھا بھی رہے، چپکے سے پی بھی رہے اور بولتے روزے سے ہو؟ کہتے ہیں دیکھو کیسا ہے کہ میں بہت نحیف لاغر و کمزور ہوں، میرے پاس معدے میں طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، بھوکا رہنے کی، اس لیے کچھ تھوڑا کھا لیتا ہوں اپنے آپ کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے۔ ہاں لیکن یاد رہے میری نظریں نیچے رہتی ہے، میں غیبت نہیں کرتا، میں چغل خوری نہیں کرتا، میں برائیاں نہیں بن کے بیان کرتا، میں لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہوں جتنی میری طاقت ہے، بس کمزور ہوں اس لیے تھوڑا کھا پی لے رہا ہوں۔ تو بہرحال یہاں تک بات ہوئی، نوجوان سب تھوڑا خاموش ہو گئے۔ بوڑھے نے سوال کیا نوجوانوں تم لوگ بھی روزہ ہو؟ تو تمام کی نظریں چہرے جھکے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان نے شرماتے ہوئے کہا کہ جناب ہم صرف کھانے پینے کے روزہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا اہم سبق ہے امت کے لیے کہ امت اپنے روزے کو ڈھال بنائے، صرف کھانے پینے کا روزہ نہ رکھے بلکہ روزے کے ساتھ ساتھ جسم کے تمام اعضاء کا بھی روزہ ہو، غیبت سے بچے، برائی سے بچے، بے حیائی سے بچے۔ اگر ایسا کرے گا تو روزہ قبول ہے، اور نہیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پیغام ہے روزے کا اور رمضان المبارک کا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو قول زور، جھوٹی غلط بے حیائی کی باتوں کو ترک نہ کرے، والعمل بھی، اور قول کے ساتھ ساتھ ایسا برا کام کرنے سے بھی اپنے آپ کو نہ روکے،
فلیس للہ حاجہ، پھر اللہ کو حاجت نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، بھوکا رہے، اس کو اللہ کی حاجت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ روزے کے ساتھ ساتھ دیگر برائیوں سے بھی بندہ مومن اور مومنہ کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا پیغام ہے، اور اللہ رب العالمین نے روزے کے کئی خصائص اور بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں انشاءاللہ موقع رہا تو اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، پروردگار عالم مسلمانوں کے پریشانی کو دور فرما دے۔ اہل غزہ، فلسطین اور جہاں بھی مسلمان پریشانی سے دوچار ہیں، پروردگار عالم ان کی پریشانی کو راحت میں بدلتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، پروردگار عالم ان سازشوں سے اہل اسلام کو اور اسلام کو اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھ لے ہوئے۔ اللہ رب العالمین تمام سازش کرنے والوں کو ان کی سازشوں کے میں ناکام اور نامراد بنا دیے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو پریشانی سے دوچار ہو، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پریشانی مالی ہو، پروردگار عالم اس کو رزق حلال میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد سے تعلق ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو راہ ہدایت نصیب فرما دے۔ پریشانی اولاد نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی اولاد کے نکاح کے تعلق سے ہو، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی کسی بھی قسموں کی ہو، بیماری کی ہو، پروردگار عالم ہم میں کوئی بیمار ہو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم بھی رکھے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم بر رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان یا ارحم الراحمین اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واتم۔ جی